أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ کون ہے جو اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے؟ جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے، اور وہ سارے مل کر بھی اس کے علم میں سے کسی ایک حقیر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی قدرت وسیع ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں، اور وہ بلند و بالا ہے عظمتوں والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کے گزشتہ 3 خطبوں میں میں نے آیت الکرسی کی
تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے اس کے پہلے جملے کی وضاحت کی، اللہ لا الہ الا ہو۔ میں نے آپ کو سمجھایا الہ کون ہوتا ہے، کون سی صفتیں صرف الہ کی ہیں، وہ صفتیں جس میں مان لی جائیں تو اسے الہ مان لی۔ پہلی صفت ہے عالم الغیب ہونا، اور دوسری صفت ہے مختار کل۔ یہ دونوں صفتیں مخلوقات میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ عالم الغیب بھی کوئی نہیں اور مختار کل بھی کوئی۔ یہ دو صفتیں چونکہ صرف اللہ میں پائی جاتی لہذا اس کائنات کا الہ بھی ہے تو صرف ہو۔ میں نے یہ بھی بیان کیا ہے صرف نماز عبادت نہیں، صرف روزہ عبادت نہیں، صرف زکوٰۃ عبادت نہیں، بلکہ کسی کو اس نظریے سے صدا لگانا، پکارنا کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر وسائل کے، اسباب کے وہ میری پکار کو سن رہا ہے۔ اس پکارنے کو بھی ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں مدد کے لیے غائبانہ پکار، پھر ایک دفعہ سمجھی، کسی دھوکے میں نہ آئی۔ لوگ کہیں گے تم نہیں اپنے دوست سے کہتے ہو کہ مجھے یار ₹1,00,000 کی ضرورت ہے، دے دے؟ تو یہ مدد مانگنا شرک نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اس نظریے سے پکارنا، مدد مانگنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں، آواز لگا رہا ہوں،
میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر وائرلیس کے، فون کے، موبائل کے وہ میری آواز کو سن رہا ہے، تو یہ پکار کیا بنے گی؟ اور جس کو پکارا گیا اسے الہ مانا، اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ۔ آپ کے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہوگی، تینوں جمعوں پہ یہی بات، بار بار یہی بات، اور مسائل کوئی نہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق ہیں، معاملات ہیں، لیکن یہاں جاؤ تو ہر جمعے پہ توحید۔ سنیے گا، ہم عقل مند لوگ ہیں، عقل مند آدمی جب کوئی عمارت بنانا چاہتا ہے، اس کی بنیادیں وہ زمین کے اوپر سے نہیں اٹھاتا، اگر سطح زمین سے وہ بنیاد اٹھائے اور عمارت اس نے 3 منزلہ بنانی ہو تو کوئی بندہ اسے عقل مند نہیں کہے گا۔ لوگ کہیں گے عمارت اچھی بنانا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کی بنیاد مضبوط کرو، پھر عمارت اٹھاؤ، پھر دروازے ہیں، فرش ہیں، دیواریں ہیں، ٹائلیں ہیں، چھتیں ہیں، منقش ہیں، جتنا گڑ پائی جاؤ عمارت اتنی اچھی بنتی چلی جائے۔ یقین کریں یہ جو ایمان والی عمارت ہے نا، نمازیں اس کے دروازے ہیں، زکوٰۃ اس کی دیواریں ہیں، حج اس کی چھت ہے، روزے اعمال اس کی کھڑکیاں ہیں، بنیاد اس کی مسئلہ توحید ہے، اس پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، جتنی مرضی آپ عبادت کر لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، راتوں کو جاگنا، میرے اشارے کو کوئی بندہ سمجھ جائے، بیت اللہ کو تعمیر کرنا، حاجیوں کو ستو پلانا، ایک مچھر کے پر کے برابر، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر عقیدہ توحید ہو۔ جس طرح پھول کے لیے خوشبو ضروری ہے نا، اسی طرح اعمال کے لیے توحید ضروری ہے۔ ہم عقل مند لوگ ہیں، وہ لوگ جو دیواروں پہ محنت کرتے ہیں، ٹائلوں پہ محنت کرتے ہیں، چھت منقش بناتے ہیں اور بنیاد صحیح، انہیں کون عقل مند کہے؟ ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم ایمان والی عمارت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، بار بار اس لیے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ زنا کو گناہ سمجھتے ہو؟ ڈاکے کو، چوری کو، سود خوری کو، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہو نا؟ اور شرک کو یوں ہی گزر جاتے ہو؟
ایک آدمی شرک میں مبتلا ہے، شرک کر رہا ہے، اور آپ اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اٹھائیے سورۃ انعام آیت نمبر 88، پڑھیے گا گھروں میں جا کے، خدا کے لیے پڑھیے گا، بندیالوی بار بار آپ کی منت کرتا ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 88 اٹھائیے۔ 18 نبیوں کے اللہ نے نام گنے، کتنے؟ باقیوں کو اللہ نے بالتبع ذکر کیا، جو نہیں نہ ذکر کیے ان 18 کے کچھ تو باپ دادا تھے، کچھ ان کی اولاد تھے، کچھ ان کے بھائی تھے۔ سارے نبیوں کو گن کے اللہ نے کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں ہم نے سیدھے رستے پہ چلایا تھا، ان انبیاء کو ہم نے سیدھے رستے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اس کا ترجمہ بھی میں کروں، لا فرضیہ، اگر میرے یہ نبی اشرکو کیا کرتے، کر نہیں سکتے۔ اللہ کا نبی صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہوتا ہے، شرک تو اکبر الکبائر ہے، شرک تو ظلم عظیم ہے، اللہ کا نبی صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہر بندے کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں سنو، گناہوں کے قریب نہیں جانا، عالم ہے، قاری ہے، پیر ہے، مرشد ہے، ولی ہے، صحابی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں سنو، گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ اور جب نبی کی باری آتی ہے اللہ انداز بدل کے کہتا ہے اے گناہوں، تم کان کھول کے سنو، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ یوسف آگے آگے ہے، زلیخا پیچھے پیچھے ہے، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا ہے، سامنے زلیخا کا خامد کھڑا ہے، زلیخا نے سارا ملبہ یوسف پہ ڈالا، یوسف نے تھوڑا سا عذر کیا، میرا کوئی قصور نہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف کو بھی حیائی سے ہٹایا، ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹایا، نہیں کہا فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوسف اتھائی کھلوتا رہا، اساں بے حیائیاں نو پرا ہٹا چھڈو۔ تم نے میرے نبی کے نزدیک ہو، نبی تو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، چہ جائے کہ شرک، لیکن یہاں اللہ لا فرضیہ سے کہتے ہیں لو اشرکو، یہ میرے نبی جن پر میری وحی اترتی تھی، یہ میرے نبی جن کو میں سلام کہتا تھا، یہ میرے نبی جو میرے نمائندہ تھے زمین پر، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان نبیوں کے اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ آکھے آکھاں دھی نو تے سناواں نو، اللہ کہے نبیوں کو رہا ہے اور سنا ہمیں۔ تم کس بات کی مولی ہو کہ شرک کرو اور سمجھو کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، شرک کرو اور سمجھو کہ میں نے ہسپتال بنا دیا ہے، شرک کرو اور سمجھو کہ میں نے یتیم بچیوں کی شادیاں کروا دی ہیں۔ اگر میرے نبی بھی شرک کرتے لَحَبِطَ
अल्लाह अकबर। सूरह जुमर में तो अल्लाह ने हद कर, आयत नंबर 60 है, सूरह जुमर की आयत नंबर 60। मैं आपको आयतों का नंबर भी बता रहा हूं। मेरी तकरीर यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए पता नहीं कहां कहां तक पहुंची। वो लोग कुरान खोलें, सूरह जुमर 23वें पारे में है, खोलो, उसकी आयत नंबर 60 खोलिएगा। वलकद ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, मेरे प्यारे पैगंबर हमने आपकी तरफ भी वही की और जो आपसे पहले नबी गुजरे थे उनकी तरफ भी हमने वही की, उनको भी हमने कहा था, आज आपको भी हम कह रहे हैं लइन अशरकता, अगर आपने भी शिरक किया। अल्लाह अकबर, ये शिरक की कबाहत बताना चाहते हैं। वरना हमारे नबी वो नबूवत के मिलने से पहले भी मासूम, हमारे नबी उनके दामन पे कोई दाग नहीं, कोई सगीरा कबीरा गुनाह नहीं। मेरे नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है, इतनी पाकीज़ा जिंदगी है मेरे नबी की कि कुरान में अल्लाह ने मेरे नबी की जिंदगी की कसम उठाई है। लामरों का, लामरों का उर्दू में माना करूंगा तो उसमें लज्जत नहीं रहेगी, लज्जत नहीं रहेगी। लामरों का, मेरा सोना पैगंबर तेरी जिंदगी दी सौवें, तेरी जिंदगी दी कसमें। ये जब बंदा इस तरह की कसम उठाता है ना, तो ये दुआया जुमला होता है। ये कसम क्या होता है? दुआया जुमला होता है। इसलिए हमारे शेख माना करते हैं लामरों का, शाला जिंदा रह में लामरों का, ये दुआया जुमला है। मेरे नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है कि रब ने मेरे नबी की जिंदगी की कुरान में कसम उठाई, दामन पे कोई दाग नहीं है। फिर वो सिर्फ नबी नहीं है, सारे नबियों के इमाम भी तो है, फिर वो सारे नबियों के खातिम भी तो हैं, फिर वो शफीउल मुज़निबीन भी तो हैं, फिर वो रहमतुल लिल आलमीन भी तो हैं, फिर वो साहिब मेराज है, फिर वो साहिब कुरान है। इतना अजीम है, इतना अजीम है। मेरे रब की निगाहों में इतनी अजमत है कि फर्श पे बैठकर चेहरा आसमान की तरफ उठा देता है तो रब किबले तब्दील करके रख देता है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। उस अजीम पैगंबर को खिताब हो गया है, लाइन अशरकता, अगर आपने भी शिरक किया। कितना ताल्लुक है मेरे नबी का और रब का? किसी का है इतना ताल्लुक? जिब्रील का किसी का है इतना ताल्लुक? जो मेरे रब का मेरे नबी से ताल्लुक है, प्यार है, मोहब्बत है, अजमत है, अकीदत है, चेहरा आसमान की तरफ उठा देता है, रब किबले तब्दील करके रख देता है। और जिस कब्रिस्तान में खड़े होकर दुआ मांगने लगता है, अल्लाह उस पूरे कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना के रख देता है। एक जुमला मैं यहां कहना चाहता हूं, हालात के मुताबिक कहना चाहता हूं। किस नबी को खिताब हो गया? लाइन अशरकता, मेरे प्यारे पैगंबर अगर आपने भी शिरक किया। किसको खिताब हो रहा है? अजमतें जरा देखिए, रिफतें जरा देखिए, बुलंदियां जरा देखिए, मकाम देखिए, उसका मर्तबा देखिए। अपने घर के हुजरे से निकलता है, खिड़की से बाहर आता है और खिड़की से निकल के मेहराब की तरफ चलने लगता है। जिस रास्ते को तय करके आता है, रब उस पूरे रास्ते को रियाजुल जन्नह बना के रख देता है। मा बैना बैती व मिंबरी
روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگلے دن بول ٹی وی پہ ایک مفتی صاحب تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک کی جو قبر منور ہے، وہ جو حجرہ ہے، وہ جنت ہے۔ دو گروہ اس کو نہیں مانتے، ایک گروہ اس کو مان لے جنت تو نبی کی حیات ماننی پڑتی ہے، نبی کی حیات ماننی پڑتی ہے۔ وہ جنت مانے تو لوگ پوچھیں کہ جنت میں بھی مردے ہوتے ہیں؟ جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، تو پھر جنت ہے تو حیات ہیں۔ اور دوسرا وہ طبقہ جنت نہیں مانتا جو ابو بکر و عمر کو مسلمان نہیں مانتا، تو وہ جنت مانے تو ان کی موت ہے، ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں۔ کون سا طبقہ ہے جناب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اس کو جنت نہیں مانتے؟ جنت مان لیں تو نبی کی حیات ماننی پڑتی ہے۔ لوگ پوچھیں کہ جنت ہے تو جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، کون نہیں مانتا؟ میں اور میری جماعت، میں تو آج جمعے کے خطبے میں مان رہا ہوں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ تمہارا استدلال نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے جناب، ڈھکوسلا۔ کوئی کم دی دلیل ہے تو باہر کڈو، کام کی کوئی دلیل ہے تو باہر نکالیے۔ یہ بھی کیا دلیل ہوئی؟ جنت ہے، جنت میں تو زندہ ہوتے ہیں۔ تو بندیالوی سوال کرنا چاہتا ہے، جنت میں موت آتی ہے؟ آتی ہے؟ تو تم اس کے قائل نہیں ہو کہ نبی پاک پر موت ہو؟ اس وقت جنت کہاں تھی؟ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا۔ جنت ہے تو جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، تو بندیالوی کہتا ہے جنت میں تو موت بھی نہیں آتی۔ 3 دن نبی پاک وہاں رہے، سوموار، منگل، بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا، صحابہ نے دفن کیا زندہ سمجھ کے۔ بولو تو صحیح یار، زندہ سمجھ کے۔ اس وقت جنت نہیں تھی۔ استدلال کوئی ہے تو جناب لائیے، یہ کوئی استدلال نہیں ہے جو آپ دلیل دینا چاہتے ہیں۔ میرے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے، اسی جنت میں، جس جنت کا آپ ذکر کر رہے ہیں جناب، اسی جنت میں میرے نبی کا جسد اقدس سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ خلیفہ اول آئے، سیدنا صدیق اکبر آئے، میرے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں۔ بوسہ دیا اسی جنت میں، حضرت اسی جنت میں جس سے ورگلاتے ہو لوگوں کو اور ان کے عقائد خراب کرتے رہتے ہو، اسی جنت میں بوسہ دیا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے کہا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، تیری زندگی بھی پاکیزہ۔ وہ جو ابو بکر میت کہہ رہا ہے، اے جا کے انہوں نے سمجھانا، ہمارے گلے لگتا ہے، جا کے حضرت ابو بکر کو سمجھا کہ یہ جنت ہے اور جنت میں میت نہیں ہوتی۔ انہیں دینا جا کے دلیل، جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کے میرے نبی کے متعلق کہا طبت حیا، بولو تو صحیح ہے۔ وہاں سے باہر نکلے، ممبر پہ آئے، اٹھا بخاری، صحابہ کو خطبہ دیا، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، ان محمدن قد ماتا، ماتا کا معنی تو کرو۔ اس وقت نبی پاک کا جسد اقدس کہاں تھا؟ جنت میں۔ اور ابو بکر باہر کیا کہہ رہے ہیں؟
قد ماتا ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو۔ حضرت حدیث میں نہیں آتا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَوْا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ چل، ساری مسجدوں کو میرے نبی نے ریاض الجنہ کہہ دیا۔ اذا مررتم بریاض الجنہ، اس کا کیا معنی ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، نہیں حدیث؟ جنت تلواروں کے سائے میں، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے؟ تلوار کے سائے کے نیچے جنت ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جنت چاہتے ہو تو جہاد کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ اور ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو آدمی ایمان کی حالت میں یہاں پہنچ گیا وہ یوں سمجھے جنت میں پہنچ گیا ہے۔ جنت میں وہ کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں۔ جنت بھی شاید اس ٹکڑے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جہاں میرے نبی دفن ہیں، آپ کا وجود اقدس ہے، آپ کی قبر منور ہے، جنت بھی اس کا مقابلہ، اس کے مقابلے میں جنت کیا ہے؟ کیا میں یہ رہا تھا، اللہ نے خطاب کر دیا کس کو؟ آمنہ کے لال کو، لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی کیا کیا۔ آج میں تھوڑا ذائقہ بھی تھوڑا جا بدلنا چاہتا، وہ تو میں نے وجہ بیان کر دی کہ میں کیوں توحید بیان کر رہا ہوں، ابھی تو میں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا چلو ذائقہ بدلیے، اسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ نے مجھے یہ فن دیا ہے، اسی سے جوڑتا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں بندیالوی کیسے جوڑ گیا ہے دوسرے موضوع کو۔ یہ کس کو خطاب ہونے لگا؟ لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا، یہ رب نے کس کو خطاب کر لیا ہے؟ جو اتنا عظیم ہے، جو اتنا اعلیٰ ہے، جو اتنا اکمل ہے، جو اتنا اجمل ہے، جو اتنا اشرف ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے جو آدمی اس کے چہرے پرانوار کو دیکھ لیتا ہے، رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا، اللہ اکبر، اس پر جہنم کی آگ کیا ہو گئی؟ ایک دیہاتی آیا تھا پوچھنے کے لیے آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دعوت دی، یہ کہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، وہ دیہات سے آیا تھا، کہنے لگا اجازت دو میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کے جب دروازے کی طرف جانے لگا، میرے نبی نے پیچھے ایک جملہ کہا، یہ تو ان عربی آندھی ہوندی تے خدا دی قسمیں اردو چو مزہ نہیں، جو عربی تو پھر میرے نبی کی زبان، نبی کی۔ اس کے پاس کون سا عمل تھا؟ ایمان اور میرے آقا کا۔ اسے نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملا، خیرات کرنے کا موقع نہیں ملا، صدقہ، کوئی عمل پلے نہیں۔ ایک ہی عمل ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھا، اٹھ کے گیا،
मेरे नबी ने पीछे कहा मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह। ये तो समझ गया होगे, इतनी अरबी ते मैं उन पढ़ा छड़ी। मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, तुम में से कोई आदमी जन्नत के किसी आदमी को जमीन पे चलते हुए देखना चाहता है, फल यंजुर इला हाजा, इसको देखो, इसको देखो, ये जन्नत का बंदा जमीन पे चल रहा। पल्ले अमल क्या था? बोलो तो सही है। मैं अगर इशारा करूं तो कभी इशारे समझो, ये भी खिताबत की एक रमज है। मैं इशारे में बात इतनी बड़ी कर देना और लोग समझ जाएं, ये उस बंदे को बशारत मिल रही है जिसके पल्ले कोई अमल नहीं, जिसने अपने घर का पूरा माल नबूवत के कदमों में नहीं रखा। कौन है वो? बोलो तो सही यार। जिसने अभी आधे घर का माल नबूवत के कदमों में नहीं रखा, जिसने बदर ओहद नहीं लड़ी, जिसने हिजरत नहीं की, जिसने वतन नहीं छोड़ा, जिसने माल निछावर नहीं किया, जिसने नबूवत के आगे आकर 70 तीरों को अपने हाथों पे नहीं रोका। हजरत अल्लाह, हजरत अल्लाह, हजरत अल्लाह, हजरत अल्लाह। नबी क्या, नबी अकरम के सामने ढाल बने हुए हैं, ढाल बने हुए हैं, रोक रहे तीरों को। फिर नबी पाक एक ऊंची जगह पे चढ़ने लगे तो आपसे चढ़ा नहीं जा रहा था। हजरत अल्लाह रुकू की हालत में झुके, नबूवत ने यहां कदम रखे, कदम रख के ऊंची जगह पे गए और मेरे आका ने फरमाया ओद का सारा दिन तो तला का है, ओद का सारा दिन तो तला। अभी इसके पल्ले कोई अमल नहीं, सिर्फ एक अमल है, मेरे नबी के चेहरे पुरनवार को देखा। इस अमल की वजह से मेरे नबी ने कहा जन्नती आदमी को जमीन पे चलते हुए देखना चाहते हो, इसे देखो। सहाबियत का जो मकाम है ना, पिछली सारी उम्मत मिलकर किसी एक सहाबी के कदमों को हाथ, तनकीद करनी आसान होती है, चैनलों पे बैठ के बक बक करना, चैनलों पे बैठ के उनकी गलतियां गिनवाना, ये काम गलत किया था, ये काम गलत किया था, ये काम गलत किया था, ये काम गलत किया था। तुझे किसने जज बनाया है? तू कौन होता है फैसला करने वाला? हक पर कौन था और बातिल पे कौन था? तुझे किसने जज बनाया है? अहले इल्म लोग मेरी तरफ तवज्जो करें। हजरत मूसा ने अपने बड़े भाई हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ ली, कुरान कहता है सर के बाल पकड़े, खींचे खींचे। हजरत हारून ने कहा यब्नाउम, मेरे मां जाए, दुश्मन खुश हो रहे हैं, मेरा कसूर कोई नहीं, तुहान गलत फहमी हो गई है, तुहान गलत फहमी हो गई है। कसूर इन बछड़े पूजने वालों का है, कसूर इनका है, मेरा कोई कसूर नहीं। बाल पकड़े हुए हैं, दाढ़ी के, सर के, खींच रहे हैं। जरा फैसला करो इन दोनों में से हक पे कौन था और बातिल पे कौन था? करो फैसला, करो फैसला। जब तुम बोलते, जब दो बंदों में झगड़ा होता है तो एक तो हक पे होता है, दो बंदों में इख्तिलाफ होता है तो एक तो हक पे होता है। यहां हजरत मूसा और हारून आमने सामने, करो फैसला कौन था हक पर? आप कहेंगे दोनों हक पर थे। शरारत किसकी थी? बछड़े पूजने वालों की। अगला मेरा जुमला थोड़े लोग समझेंगे, थोड़े लोग समझेंगे। हजरत अली को भी तो मेरे नबी ने हारून से तशबीह दी थी। मैं तुझे तबूक के मौके पे ऐसे छोड़ के जा रहा हूं जैसे मूसा हारून को छोड़ के गए थे। हारून और मूसा में इख्तिलाफ हुआ, यहां मुआविया और अली में इख्तिलाफ हुआ। वहां भी दोनों में कसूरवार कोई नहीं था, यहां भी दोनों में कसूरवार कोई नहीं है। वहां भी शरारत बछड़े पूजने वालों की थी, यहां भी शरारत यहूदियों की थी।
तुम कौन होते हो जज बनने वाले? नबी के यारों पे तनकीद करोगे? आसमान दुनिया ने सहाबा जैसे खुशनसीब लोग कभी नहीं देखे और क़यामत की सुबह तक देख भी नहीं सकते। सहाबा जैसे लोग नहीं यार, उन लोगों के क्या कहने जो मेरे नबी से मुसाफे किया करते थे, फिर मेरे नबी से मुआनके किया करते, सवारी पर मेरे नबी के पीछे बैठते थे, एक दस्तरखान पे बैठकर मेरे नबी के साथ खाना खाया करते थे। इश्क नबी का दावा करते हो, खाम में जियारत हो जाए नबी पाक की तो तेरे पांव जमीन पे नहीं लगते कि मैंने खाम में आका को देखा है, और जिन्होंने इन आंखों से देखा था उन पे तनकीद करता फिरता है। सहाबा पर तनकीद नहीं हो सकती। चले आज कोई ऐलान नहीं कर, आज मुआविया मस्जिद के नमाजियों पे एतमाद कर। वैसे भी लोग कहते हैं बिहार जुमे चंदे की अपील अच्छी नहीं लगती। अगरचे अपील करना कोई बुरी बात नहीं है। तबूक के मौके पर नबी पाक ने बार बार अपील की। हजरत उस्मान उठ के खड़े हो जाते थे, 100 ऊंट बमा साजो सामान मैं दूंगा। आप अपील जारी रखते थे। हजरत उस्मान कहते 100 और। आप अपील जारी रखते थे। वो कहते 100 और। आप अपील जारी रखते थे। हजरत उस्मान ने पूछा खर्चा कितना है, लश्कर कितना है? कि 30,000। कहा तीसरे हिस्से लश्कर का सारा साजो सामान उस्मान देगा। तो अपील करना कोई बुरी बात नहीं, अपने लिए मांगना बुरी बात। वो ना मैंने आज तक मांगा है ना आइंदा कभी मांगना। आपसे मैंने क्या मांगना है, तुसी आप मंगते हो। किसके दरवाजे के? सब अल्लाह के दरवाजे के। मांगा तो मैंने तो अपनी जात के लिए कभी किसी से नहीं मांगा, ना किसी से कभी कर्ज मांगा है, ना कभी कोई पैसा मांगा। तो आप पर एतमाद कर रहा हूं, नमाजियों पे कर रहा हूं एतमाद, अपील नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे एतमाद पर आप आज कितना पूरा उतरते हैं? सहाबा पर तनकीद नहीं हो सकती, मुझ पर हो सकती, मेरे उस्ताद पे भी हो सकती, मेरे मुर्शिद पे भी हो सकती, उलमाए देवबंद पे हो सकती, उलमाए बरेली पे भी हो सकती, उलमाए अहले हदीस पे भी हो सकती, किसी मुहद्दिस पे, मुफस्सिर पे, मुफ्ती पे, फकीह पे हो सकती, सहाबी पे नहीं हो सकती। वजह नहीं पूछोगे? वजह नहीं पूछोगे? वजह क्या है? वजह यह है कि मुझे जो मर्तबा मिला मेहनत से मिला, इल्म पढ़ा, मेहनत की, आज इस मसलक पे बैठ गया, मेहनत की हाफिज बन गया, मेहनत की कारी बन गया, मेहनत की मुफ्ती बन गया, मेहनत की मुफस्सिर बन गया, मेहनत की मुहद्दिस बन गया, मेहनत की फकीह बन गया, मेहनत की सहाबी बन गया। शाबाश शाबाश। हर दर्जा मिलता है कसब से, हर दर्जा मिलता है आमाल से, हर दर्जा मिलता है मेहनत से। सहाबियत का दर्जा न नमाज पढ़ने से मिलता है, न ज़कात देने से मिलता है, न अमल करने से मिलता है, न जिहाद करने से मिलता है। ये अताए इलाही है। कौन अता करता है? अल्लाह अता करता। इल्म की वजह से मिलता ना, इमाम आजम सहाबी होते। तकवे की वजह से मिलता ना तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सहाबी होते। नेकियों की वजह से मिलता ना तो ये बुजुर्गान दीन सहाबी होते।
لیکن انہیں یہ مرتبہ نہیں ملا، حبشے کے بلال کو ملا۔ امام اعظم کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، بلال کو رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر۔ کئی لوگ نئے آئے ہوں گے، جملہ تو یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آج کہوں گا ذرا تازہ ہو جائے گا۔ امام اعظم کو میرے نبی کے زمانے میں نہیں پیدا کیا، بلال کو میرے نبی کے زمانے میں، پھر رب نے اسے حبشے سے اٹھایا، پھر رب نے اسے منڈیوں میں بکوایا، پھر رب اس بلال کو مکے میں لے کے آیا، پھر رب نے اپنی رحمت سے بلال کو اٹھا کے آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچایا، آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچایا۔ اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو رب نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، نیکی کرے صحابی بن جائے نہیں ملتا۔ پھر سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ میری بات کو غور سے سنیں خدا کے لیے، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں نا یہ 1 گھنٹے کی تقریر سے وزنی جملہ ہے، لیکن عام لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، پڑھا لکھا طبقہ انشاءاللہ سمجھ پائے گا۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، اچھے اچھے عمل کیے صحابی بن گیا، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا مرتبہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو صحابی کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی، صحابی کے اعمال سے بحث بھی نہیں۔ آپ کا پہلے اچھے عمل تھے پھر برے ہو گئے، یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں ہے، اس لیے صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ صحابیت کا درجہ، شاید اس سے پہلے کبھی یہ جملہ کہا ہو، شاید کہا ہو، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ کس وجہ سے ملتا ہے؟ میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا، کیا بن گیا؟ پھر اس کی موت ایمان پر ہوئی، اسے جہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی۔ صحابیت کے اعمال، صحابی کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پڑھے لکھے لوگ پھر میری طرف متوجہ ہوں، صحابی کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نہیں تولنا۔ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھیں، انہوں نے جہاد کتنا کیا تھا، انہوں نے نیکیاں کتنی کی تھی، صحابیت کو، صحابی کے درجے کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے تھے؟ نسبت کیا ہے؟ یار کس کے تھے؟ اس ترازو پہ صحابہ کو تولنا۔ تو پھر میرے آقا نے کہا میرا صحابی ایک مٹھ جو، کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا میری راہ میں خرچ کرے، اس کا اود پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں۔ کیوں؟ عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، کس ترازو پہ تولنا ہے؟ یار کس کے؟ یہاں سرگودا کوئی رشتہ دیکھنے آ جائیں گجرانوالہ کے لوگ، انہیں رشتہ پسند آ جائے تو یہاں کے جو ہمارے دوست ہیں وہ میرے ذمے لگائیں کہ گجرانوالے اگر کوئی بندہ ہے تو ذرا تحقیق کرنی سی دولہے دی، دولہا کیسا ہے، گھرانہ کیسا ہے، دولہا کیسا ہے، تحقیق کرنی ہے۔
میں نے گجرانوالہ کے اپنے علماء سے کہا کوئی پتہ نہ چل سکا، میں جملہ بولوں نا تو تسی سمجھ جاؤ، بالکل بوٹ نہ بنو، کوئی تھوڑے جہے دماغ نو تیز کرو، سمجھ جاؤ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ لڑکی والوں نے کہا دولے دے یار ویکھو، دولے دی اٹھک بیٹھک ویکھو، کنا لوگاں نال باندا، یہ یار چنگے، اس طرح سوال نہیں ہونی چاہیے تھی، جملہ میرا بڑا تھا، یہ یار چنگے پھر لڑکا بھی اچھا تے یہ یار گندے پھر وہ لڑکا بھی گندا۔ بندیالوی کہنا چاہتا ہے جتنے اچھے محمد عربی تھے اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے۔ نعرہ تکبیر، جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوں گے کئی تاریخ کے مارے ہوئے لوگ بھی، جو تاریخ کو وہی کا درجہ دیتے، تاریخ میں آگے صحابہ منبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ روایتیں بیان کرنا صحابہ پہ تنقید نہیں ہے، میرے نبی کی تربیت پہ تنقید۔ جملہ میں نے بڑا کہہ دی، کس پر تنقید ہو رہی ہے؟ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے، منبر پہ گالیاں نکالو، ظالموں یہ تربیت تھی میرے نبی کی، بیت المال میں خیانت کرو، کہ سونا چاندی اپنے لیے الگ کر لیتے تھے۔ واہ، تاریخ میں آ گیا، تاریخ میں آ گیا تو ہم نے مان لیا۔ میری تربیت میرے اساتذہ نے کی، میری تربیت میری ماں نے کی، میری تربیت میرے والد نے کی۔ چندوں کے پیسے میں تو خیانت میں بھی نہیں کرتا، چہ جائے کہ محمد کے تربیت یافتہ، چندے کے معاملے میں تو میں خیانت نہیں کرتا، چہ جائے کہ آمنہ کے یہ تربیت کی تھی میرے نبی کی، میرے نبی نے اپنے صحابہ کی کہ منبر پہ گالیاں دیا کرو۔ ایک شعر پہ اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا، اکثر وہ شعر پڑھتا رہتا۔ میرے نبی کی جو تربیت ہے، میرے نبی کی جو صحبت ہے، صحبت کیا ہے؟ صحابہ میرے نبی کی صحبت میں رہتے تھے۔ کس میں رہتے تھے؟ صحبت۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من نثر کرد، بگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو انکک سمجھ بھی نہیں، یہ فارسی زبان ہے اور بڑی زبردست زبان۔ عربی کے بعد اگر کوئی فصیح زبان ہے نا دنیا میں تو فارسی، اس کا کوئی جواب نہیں، بڑی فصاحت والی زبان۔ اب میں ترجمہ کروں گا، میرے اشارے اس شعر میں جو ہیں آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے، لیکن سبحان اللہ ایسی ہونی چاہیے کہ پہلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، آپ کی سبحان اللہ بھی ریکارڈ ہو جاتی، پھر لوگ سنتے ہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں۔ کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں پہنچی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے پوچھا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو رہا ہے؟ تو مٹی کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں
सोहबत में रही हूं, जमाले हमनशी, हमनशी तो समझते हो, जमाले हमनशी दरमन असर कर, वो जो मेरा दोस्त था, वो फूल जो मेरा दोस्त था, उसने मुझ में असर किया, वो खुशबूदार था, मैं भी खुशबूदार हो गई। बंदियालवी कहता है मट्टी को फूल की सोबत मिले तो मट्टी खुशबूदार हो जाती है, जिन लोगों को मोहम्मद अरबी की सोबत मिली थी। मेरे नबी ने मेरे नबी ने सहाबा की तरबियत की, खुशबू उनमें मुंतकिल की, मेरे नबी ने खुशबू उनमें मुंतकिल की, उनका तज़किया किया, वयुज़क्कीहिम, तज़किया किया उनके दिलों का, शिर्क निकाला, कुफ्र निकाला, फिस्को फुजूर निकाला, इल्हाद निकाला, जुल्म निकाला, ईमान का नूर भरा। मेरे नबी ने अपने यारों की तरबियत की कि रब को कुरान में कहना पड़ा आदलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। मेरा सोना पैगंबर हो, असा तो जन्नत सजाई तेरे यारा वास्ते है। खुदा को रब को कहना पड़ा उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का। ये जब आयत उतर रही थी, मैं तो आप तो नहीं थे ना, जो बंदी बरेलवी अल हदीस कोई भी नहीं था। कौन थे? उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का। उलाइका हुमुल मोमिनून ही बड़ी बात थी, अगू अल्लाह ने हक्का, पक्के, सच्चे, मजबूत मोमिन है मेरे नबी के यार। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। मेरी ज़रब को कितने लोग समझ पाएंगे? बंदियालवी कहता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। सहाबा पक्के और सच्चे मोमिन है, इनका एहतराम भी मोमिन ही करेगा, मोमिन ही करेगा। मोमिन होगा तो इनका एहतराम करेगा, दिल में ईमान नहीं होगा तो बुग़्ज़ रखेगा। मेरे यार से कोई बुग़्ज़ रखे तो मैं बर्दाश्त करता हूं, मेरे महबूब से कोई बुग़्ज़ रखे मैं बर्दाश्त करता हूं। तुम नबी के यारों से बुग़्ज़ रखते हो, नबी के दोस्तों से बुग़्ज़ रखते हो, बैठ जाते हो पटारी खोल के तारीख की और किताबें खोल खोल के दिखाते रहते हो। तबरी ने यूं लिखा है फला, तबरी ने जो कुछ हजरत दाऊद के बारे में लिखा है सुनाऊं तुम्हें? जालिम आदमी, तबरी ने हजरत दाऊद के मुतालिक जो कुछ लिखा है पढ़ो। कोठे पे चढ़े, पड़ोसन पे नजर पड़ी, आशिक हो गए, उसके खामद को जंग में मरवा दिया। मानू, इसलिए मानू कि तबरी ने लिखा है। नहीं मानता मैं, हजरत दाऊद नबी हैं और नबी से ऐसा फेल सरजद। तबरी ने जो कुछ हजरत यूसुफ और जुलेखा के बारे में लिखा है, तबरी ने जो कुछ मेरे नबी के बारे में लिखा है और मेरे नबी की फूफीजाद बहन ज़ैनब के बारे में लिखा है कि आप ज़ैनब के घर में गए, आगे मेरी जबान भी इजाजत नहीं देती। जो तबरी ने लिखा है और तारीख ने लिखा है वो मैं आंखें बंद करके मानता चला जाऊं। मेरे पास रब का कुरान है, मैं परखूंगा तारीख को। ये मिकनातीस है, ये मिकनातीस है, जो तारीख इसके साथ चिमटेगी मानूंगा, जो इसके साथ चिमटेगी नहीं दीवार पे मार दूंगा, नहीं मानूंगा उसे। सहाबा के मुतालिक जो आता है वो किताबों की पटारियां खोल के बैठ जाते हैं।
بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں اور جوش میں نہیں کہنا چاہتا. بعض اوقات بندہ جوش میں بات کرے تو لوگ آختے ہیں جوش مولوی صاحب بڑا ماریا، چلو سبحان اللہ آنکھ ہی چھڈو. لہجہ نرم ہو پھر سبحان اللہ گرم ہو، مزہ پھر آتا ہے، مزہ پھر آتا ہے. بندیال بھی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو نہیں جانا تاریخ کی طرف، قرآن میں دیکھنا ہے. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، نجاست پر، غلاظت پر. شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون. قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون. وہ سارے متقی تھے. اور سرگودا کے لوگوں اور معاویہ مسجد کے نمازی، قرآن کہتا ہے صحابی متقی تھے. ہمارے سرگودا میں متقی اس بندے کو کہتے ہیں جو ممبر پہ گالیاں نکالے. متقی ہوتا ہے وہ جو ممبر پہ گالیاں نکالے. تو میں کتابوں کو مانوں یا اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ. میرا سونا پیغمبر ہو اے یار تیرے نے فوج میری ہے. اولئک حزب اللہ. صحابہ کو حزب، الحزب کا کیا معنی ہے؟ لشکر نہیں مانا. یہ یار تیرے نے فوج میری ہے. بندیالوی کہتا ہے کسی ملک کی فوج کی وفاداری کہ یہ ملک کی سرحدوں کی وفادار ہے، اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. جو تنقید کرے گا باغی ٹھہرے گا، پھانسی پائے گا. بندیالوی کہتا ہے اگر ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. یہ تنقید سے ماورا ہے. کہاں سے بات کو ہم نے شروع کی، کہاں ہم آ گئے. مضمون تو درمیان میں رہ گیا. میرا خیال ہے آیت الکرسی کی جو تفسیر ہے یہ پورا سال چلے گی. جو میرے جمعے کے مقتدی ہیں وہ وقت پہ آ جایا کریں. ابھی تو ہم اس کے ابتدائی جملے میں ہیں، اللہ لا الہ الا. اس پر ابھی ہم نے بہت ساری وضاحتیں کرنی ہیں. عبادت کی اقسام ہم نے بیان کرنی. آج تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ہم تو توحید کرتے رہتے ہیں اور شرک سے آپ کو روکتے رہتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ بنیاد ہے. عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی قبول ہو. عید کی نماز انشاءاللہ ہم 8 بجے پڑھیں انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ معاویہ مسجد میں عید کی نماز لیٹ ہو نہیں. ہاں کبھی بارش ہو جائے اور لوگوں کی مجبوریاں ہوں تو چند منٹوں کے لیے لیٹ ہو جاتی، وہ مجبوری کی وجہ، ورنہ نہیں. 8 بجے ہم انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی کر دیں گے. ہماری ایک مسجد ہے نیو کمبو کالونی میں، مسجد عائشہ. وہ تھوڑی پڑ گئی تھی، پھر ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ لی وضو خانہ بنانے کے لیے. ان لوگوں نے وہاں وضو خانہ بنانے. معاویہ مسجد چونکہ مرکز ہے اور تمام مساجد کی نظریں اس طرف اٹھتی ہیں اور لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہے بھی تھے چندہ بڑا ہونا. تو چلو آپ
ہمت کرتے ہیں، وہ پچھلی صف میں ہمارے احباب بیٹھے ہوں گے، ساتھی بیٹھے ہوں گے، اس مسجد کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو میں بڑی پرزور اپیل کروں گا کہ اپنی طاقت کے مطابق اس وضو خانے کے لیے آپ ان میں ضرور ان کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں۔ عشر، زکوٰۃ اور فطرانہ یہ آپ سامنے گیٹ میں جو ہمارا آدمی بیٹھا ہے وہاں آپ جمع کرائیں، جامعہ ضیاء العلوم کے لیے۔ ہمارے جو موائز ساتھی ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ عشر، فطرانہ، زکوٰۃ کہیں اور نہ دیں، وہ یہیں جمع کروائیں۔ ہمارے 25 لاکھ کے قریب مہینے کا خرچہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ وہ پورا ہوتا رہتا ہے۔ دے جی اذان۔